تو کتنی معصوم ہے از ایمن نعمان پارٹ 2۔ حجاب اس کو نظر اٹھا کر جیسے ہی دیکھتی ہے، بشر کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ حجاب اپنی آنکھوں کی چلمن جھکا کر اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتی ہے۔ بشر اور مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ حجاب کا بشر کے سامنے بیٹھنا دوبر ہو جاتا ہے۔ وہ بہت تیزی سے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر کہتی ہے، ارے ماما نے مجھے اپنی پیکنگ کے لیے کہا تھا، اور یہ کہہ کر وہ کمرے کے باہر چھلانگ لگا دیتی ہے۔ بشر کا فلکے شگاف کہکا کمرے کے باہر تک کود جاتا ہے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتا ہے۔ ہائے تو کتنی معصوم ہے۔ ڈرائنگ روم میں صرف 4 نفوس موجود تھے۔ کمرے میں موت کا جیسا سناٹا طاری تھا۔ اپنی خالہ کو دیکھ کر اسرا کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ آج وہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اپنے کسی ننیال کے رشتہ دار کو دیکھ اور محسوس کر رہی تھی۔ خالہ کا بھی بالکل اسرا جیسا ہی حال تھا۔ وہ رات دن اپنی بہن کے بارے میں سوچ کر کہاں گئی ہوگی، کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ انہوں نے کئی دفعہ حویلی بھی فون کیا، مگر ایک ہی جواب ہمیشہ موصول ہوتا تھا کہ یہاں کوئی قدسیہ بیگم نہیں رہتی، اور فون بند کر دیا جاتا تھا بغیر کوئی بات سنے اور کہے۔ وہ اپنی بہن کی آخری نشانی کو آج پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ خالہ کی جیسے ہی اسرا پر نظر پڑی، وہ ان کو قدسیہ کی ہی پرچھائی لگی۔ اسرا بالکل اپنی ماں کی شکل کی تھی۔ خالہ نے آگے بڑھ کر اسرا کو خود میں ایک ماں کی طرح چھپا لیا، جیسے انہوں نے روتی ہوئی قدسیہ کو اپنے گلے لگا لیا ہو۔ خالو بھی آبزیدہ ہو گئے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسرا کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جس کا جتنا وقت مقرر ہے اس کی سانسیں اتنی ہی دیر چل سکتی ہیں۔ انہوں نے اسرا کو بہت پیار سے سمجھایا۔ ہم بس انسان صبر ہی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے۔ خالو اسرا کو گلے سے لگائے سمجھانے کی کوشش کر رہے۔ اسرا کو ایسے لگا جیسے اس کے باپ نے آج پہلی دفعہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہو۔ اچھا، اب آپ لوگوں کی امانت آپ کے پاس موجود ہے، اب مجھے اجازت ہے۔ ماحول میں طاری سناٹے کو خالدہ آنٹی کی آواز نے توڑا۔ خالہ ان کی آواز پر چونکی اور پھر کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس مشکل وقت میں آپ نے ہماری بچی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ شکریہ کس بات کا؟ اسرا جب 7 سال کی تھی تو قدسیہ اس کو لے کر یہاں آئی تھی۔ یہ میرے لیے بالکل میری بیٹی کی طرح ہے، خالدہ آنٹی نے اپنے آنسو پونچھ کر کہا۔ خالہ ان کی دل سے مشکور ہوئی۔ اللہ آپ کو جزا دے، خالہ نے دل سے کہا۔ آپ لوگ کب تک ہیں یہاں؟ خالدہ نے دریافت کیا۔ بس بہن، ہم کل واپس چلے جائیں گے، خالو نے کہا۔ اچھا اسرا بیٹا، میں کل صبح آؤں گی تمہارے جانے سے پہلے تم سے ملنے، پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہوگی۔ خالہ نرمی لہجے میں بولی۔ جی آنٹی۔ اسرا روتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی۔ اللہ تمہیں صبر دے میری بچی، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اور پھر خالدہ اسرا کے ہاتھ پر سر رکھ کر دعائیں دے کر خدا حافظ کہہ کر چلی۔ چلیے اب آپ دونوں بھی رونا بند کریں اور مرحومہ کے احسان و ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھیں۔ خالہ اسرا کو لے کر وضو کرنے چلی گئی۔ پخ پخ پخ۔ بشر ماما بابا کو چھوڑ کر ایئرپورٹ سے واپس گھر آیا۔ جب لان سے گزرتے وقت بشر کی نظر حجاب پہ پڑی، بشر کا دماغ گھوم گیا حجاب کو دیکھ کر۔ تمام بطخیں، مور پورے لان میں ڈسکو ڈانس کرنے میں مصروف تھے، جبکہ وہ بن بطوڑی کبھی ایک کو پنجرے میں بند کرتی تو دوسرا باہر آ جاتا، اور دوسرے کو پکڑتی تو پہلا باہر آ جاتا۔ البتہ مور اپنے پر کھولے بڑے مزے سے ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ ارے رکو، جلدی جلدی تم لوگ اپنے گھر میں چلو سب۔ حجاب غصے سے لال پیلی ہوتی ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اگر ہٹلر آ گیا تو میرے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو بھی بے گھر ہونا پڑے گا۔ اب وہ بطخوں کو چھوڑ کر پہلے موروں کو بند کرنے کے لیے ان کی طرف بھاگی۔ ہائے اللہ جی، آج تو ماما بابا بھی نہیں ہے، کون بچائے گا مجھ بیچاری کو؟ وہ زور زور سے بولتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بطخوں اور موروں کو پکڑنے کی بھی کوشش کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ بشر اس کی تمام حرکات کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ بشر کو حجاب پر اس لیے غصہ آ رہا تھا کہ یہ بطخیں کافی خطرناک تھیں، 2-1 دفعہ پہلے کھولنے پر مالی بابا کو بھی کاٹ چکی تھی۔ حجاب، حجاب، بشر کی کاٹدار آواز نکلی۔ حجاب نے آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہٹلر کو دیکھ کر اچھل ہی پڑی۔ کس خوشی میں ان کو کھولا ہے؟ پتا بھی ہے تمہیں یہ کتنی خطرناک ہے؟ میری بال اندر چلی گئی تھی پنجرے میں، وہی نکالنے کے لیے پنجرے کا دروازہ کھلا اور یہ سب باہر۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لاک بہت مضبوط ہے، پنجرے کا کھل جانا ممکن ہی نہیں ہے، حجاب نے چوئنگم چباتے ہوئے کہا۔ جی جی، لاک تو بہت مضبوط ہے اگر لگایا جائے تو، اور یہ کہتے ہی زور سے اندر جانے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ جلد از جلد لان سے بھاگنا چاہ رہی تھی
بشر کے عتاب کو جو آواز دے چکی تھی، اس لیے بھاگنا ہی اس کو سب سے بہتر آپشن لگا۔ اور جیسے ہی اس نے بھاگنے کے لیے پہلا قدم بڑھایا، پیر کے آگے پڑی کرنچ کی بال تیزی سے اڑ کر بشر کے ماتھے پر پیار بھری پپی دے گی۔ وہ اپنا سر تھام کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ حجاب کی تو یہ دیکھ کر ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ او تیری، آج تو ماری گئی، آج نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، تم نے اپنی شامت کو خود آواز دی ہے۔ بشر اپنا سر پکڑے غصے سے دھاڑا تھا۔ اور میں بھی دیکھتی ہوں آپ مجھے کیسے پکڑ۔ تجارت میں زبان چڑھائی اور ٹھیکا بھی دکھایا۔ حجاب بھی اپنے نام کی تھی، وہ بس تنہائی کی وجہ سے کمرے کی حد تک ہی بشر سے کنفیوز رہتی تھی، ورنہ تو پورے گھر میں وہ شیرنی بن کر گھومتی تھی۔ وہ اب چھلانگ لگا کر اندر غائب ہو چکی تھی۔ حجاب نے اب پورا دن ماما کے کمرے میں بند رہنا تھا۔ وہ دل ہی دل میں طے کر چکی تھی کہ وہ اب رات میں صرف برتھ ڈے میں جانے کے لیے تیار ہونے کے لیے ہی نکلے گی، بس۔ یہ بھی مجبوری تھی کیونکہ اس کو تیار اپنے کمرے میں ہی ہونا تھا۔ حمدان بیٹا، بس کل کی ٹکٹ کنفرم کرواؤ۔ جی بابا، میں آج ہی کر لیتا جو اگر مجھے ابھی ایک دوست کی طرف ضروری نہ جانا ہوتا تو۔ چلو خیر ہے، بس کل یاد سے کروا لینا۔ نہ جانے کیوں اندر سے میرا دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ ہو چکا ہے یا کچھ ہونے والا ہے۔ بابا لیٹتے ہوئے حمدان سے اپنی دوا اور پانی کا گلاس لیتے ہوئے بولے۔ حمدان اور بابا کراچی آئے ہوئے تھے، ایک اہم ڈیل فائنل کرنے تھا جو اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ حمدان اور بابا کراچی آئے ہوئے تھے، ایک اہم ڈیل فائنل کرنی تھی جو کہ وہ اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ بابا کی موجودگی بہت ضروری تھی۔ بیٹا، میں نے تمہاری بات پر غور کیا ہے۔ کس بات پہ بابا؟ وہ یہی سمجھا کہ شاید آج کی ڈیل کے حوالے سے کوئی اہم بات ہو۔ وہ بابا کے بیڈ کے پاس چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، تم نے جو رخصتی کی بات کی تھی اس سلسلے میں، اگر تمہاری ماما پیرالائز نہ ہوتی تو وہ خود بھرجائی سے جا کے سارے معاملات طے کرتی۔ ماضی میں دونوں کی بہت اچھی دوستی رہی ہے۔ جی، اگر آپ کہیں تو میں کل اسلام آباد پہنچ کر اماں کو لے آؤں پہلے؟ نہیں بیٹا، میں بھی تمہاری دادی کے علم میں کوئی بات نہیں لانا چاہتا۔ ٹھیک بابا، جیسے آپ بہتر سمجھے۔ بابا کوشش کیجیے گا چاچی کو بھی ساتھ ہی حویلی لے جانے کے لیے راضی کر لیں۔ میں ان کو بھی وہاں تنہا چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ وہ اس گھر میں اسرا کے بعد بالکل تنہا ہو جائیں گی۔ نہیں، ابھی تو اسرا کو حویلی نہیں لے کے جا پاؤ گے، بلکہ یہیں اس گھر میں بھرجائی اور اسرا کے ساتھ کچھ عرصے رہو گے۔ بابا کراچی میں قائم اپنے اسی بنگلے کی بات کر رہے تھے جس میں وہ لوگ ابھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جی بابا، جیسا آپ بہتر سمجھو۔ اس دوران میں کچھ باتیں تمہاری دادی سے ایک دفعہ کر کے ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ بہتر بابا۔ کراچی میں میرے کچھ دوست بھی رہائش پذیر ہیں، آس پاس ہی چاچی اور اسرا کو تنہا شہر میں رہنا نہیں پڑے گا۔ حسین بچپن میرا اس گھر میں گزرا ہے، ادھر میری ماں کے ساتھ میری پیاری پیاری یادیں وابستہ ہیں، اور آج اسی گھر میں میرا آخری دن بھی ہے۔ اسرا ماما کے کمرے کی ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی، ماما کی ہر چیز کی خوشبو وہ اپنے اندر بسا رہی تھی۔ ماما، آپ مجھے کیوں تنہا کر کے؟ ماما لوٹ آئے نا واپس۔ دیکھیں، آپ کی اسرا آپ کو بلا رہی ہے، رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے۔ اسرا فرش پہ بیٹھی اپنی ماں کو یاد کر کے زارو قطار رو رہی تھی۔ حمدان شاہ، اگر میرے سر پہ تمہارے نام کی تلوار نہ لٹک رہی ہوتی تو میں کبھی بھی اپنا گھر چھوڑ کے یہ شہر چھوڑ کے نہ جاتی۔ یہاں میری ماں کی خوشبو بستی ہے، میرا بچپن بستا ہے یہاں، مگر میں اپنی ماں کی طرح ایک اور قدسیہ نہیں بنا سکتی۔ تم وڈیرے لوگ عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہو، میں کبھی بھی خود کو تمہاری فرسودہ روایت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ اور اگر مان بھی لیتی ہوں اس رشتے کو تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تمہاری ماں یا دادی یا تم خود بھی اگر میری پہلی اولاد بیٹی ہوئی تو تم میرے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرو گے جیسا میری ماں کے ساتھ کیا، اور میری اولاد کو وہ سب نہیں جھیلنا پڑے گا۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلائی تھی۔ اس رشتے کو ہی حمدان شاہ ختم کر دوں گی، میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گی، میں اپنا اور تمہارا یہ رشتہ۔ ماما کی الماری سے نکاح نامہ نکالے وہ ہاتھ میں یہ خود سے باتیں کرتی زاروں قطار رو رہی تھی۔ خالہ کے گھر جانے کے کچھ دن بعد ہی خالو اور خالہ سے اپنے خلا کی بات کروں گی۔ وہ سوچتے اور روتے روتے نہ جانے کب وہیں زمین پر ہی سو گئی، اور یوں اس طرح بھی اسلام آباد میں اس کی آخری رات بھی آہستہ آہستہ سر گئی۔ سمیر کی رہائش ابھی فی الحال فرحہ کے گھر میں ہی تھی۔
فرح کی ماں کا رویہ سمیر کے ساتھ بہت زیادہ اچھا نہیں تھا تو بہت زیادہ برا بھی نہیں تھا. وہ رسمی طور پر سمیر کے ساتھ بات چیت کر لیا کرتی تھی، مگر سمیر کو فرح کے گھر کا ماحول کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کاشف کا ہر وقت گھر پہ ڈیرے جمائے رکھنا، اس پہ تضاد فرح کا یہ حلیہ اور بے باکی سمیر کو اندر ہی اندر بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی. سمیر کے دل میں خوشی کے بجائے ایک افسردگی سی پھیلنے لگی تھی. فرح نے کئی دفعہ کہا کہ ماما سے شادی کی بات کر کے ڈیٹ فکس کر لیتے ہیں مگر سمیر ہر دفعہ یہ کہہ کر ٹال رہا تھا کہ پہلے میں اپنی رہائش کا بندوبست کر لوں، اور فرح ہمیشہ یہ سن کر ایز یو وش کہہ کے کندھے اچکا دیتی. آج میں یہ ساڑی پہنوں گی. حجاب بڑے مزے سے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، یہ جانے بغیر کہ بشر کمرے میں آ چکا ہے. میں کچھ مدد کر سکتا ہوں تو بتاؤ، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو میدان چھوڑ کر کسی کو تکلیف یا پریشانی میں اکیلا دیکھ کر ایک کمرے میں چوروں کی طرح چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. بشر نے دوپہر والی بات پر حجاب پہ چوٹ کی. حجاب جو کہ سمجھ رہی تھی کہ بشر تیار ہو کے نیچے چلا گیا ہے، وہ آہستہ آہستہ خاموشی سے کمرے میں آ کر تیار ہو رہی تھی کہ بشر کی آواز اتنے قریب سے سن کر ایک دم ڈر کے اچھل ہی پڑی. اس اچانک افتاد پہ حجاب کے ہاتھوں سے ساڑی کا پلو نیچے زمین پر گر گیا. فل آستین، گول گہرے گلے والا وائٹ بلاؤز پہنے وہ تمام حشر سامیوں کے ساتھ بشر کے سامنے سراپا امتحان بنی ہوئی تھی. بشر لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گیا، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں. مزید دیر علی کے غصے کو اور ہوا دے گی، یہ سوچ کر وہ دل محسوس کرے گیا. جی نہیں ہٹلر، آپ ساڑی باندھنے کے بجائے کھول ہی دیں گے پوری. حجاب بے ساختگی میں بہت معنی خیز بات کہہ کر گئی تھی. اگر اس کو علم ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے تو وہ یوں اس طرح بشر کے سامنے ایک لمحے بھی نہیں کھڑی رہ پاتی. اس کی نظر نیچے اپنی ساڑی پر تھی. وہ بشر کی آنکھوں میں چمکنے والے حسین رنگ نہیں دیکھ پائی تھی جو حجاب کی ایک بات پر بشر کی آنکھوں میں بھر گئے تھے. اچھا محترمہ، بہت جانے من لگ رہی ہو تم اپنے شوہر کو. حجاب جو ساڑی کا پلو اٹھانے کے لیے نیچے جھک رہی تھی، بشر نے اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے جانب کھڑا کر لیا. حجاب ساڑی کی وجہ سے ویسے ہی بہت جھنجھلا رہی تھی. اس پہ تضاد بشر کی ذو معنی باتیں اس کے سر پر سے گزرتی اس کو مزید کنفیوز کر رہی تھی. ہٹے یہاں سے، مجھے تیار. وہ جیسے ہی بشر کو نظریں اٹھا کر دیکھتی ہے، حجاب کو اپنے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہوتی محسوس ہونے لگتی ہیں. بشر نے ابھی بھی اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھا تھا. بشر ایک جھٹکے سے حجاب کو خود سے قریب کرتا ہے. گھبرائے کنفیوز سے حجاب کسی انچھوئی کلی کی طرح اس کی باہوں میں کھینچی چلی آتی ہے. وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ حجاب اس کی دھڑکنیں تک محسوس کر رہی تھی. تو میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ جی نہیں، مجھے چھوڑیے، میں نے تیار ہونا ہے. حجاب کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا. وہ اب باقاعدہ کانپ رہی تھی. اف، یہ لڑکی میری اتنی سی قربت کو نہیں سہ پاتی. بشر منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا. مسکرا کر اپنا ہاتھ سر پہ پھیرتا ہے. حجاب کے ماتھے پہ اپنی محبت کی نشانی ثبت کر کے اس کو بہت آہستہ سے اپنی گرفت سے آزاد کر دیتا ہے. میں نے نہیں پہنی یہ ساڑی. حجاب کو اس کی قربت بکھلا دیتی ہے. اچھا بس اب یہ رونا دھونا بند کرو، میں یوٹیوب لگا رہا ہوں، اس پہ دیکھ کر باندھ لیں گے. ہے آپ کیسے بنوائیں گے؟ حجاب کا منہ کھلا رہ گیا حیرانی سے. کیوں؟ اس کام کرنے کے لیے کیا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے؟ آپ کا کام تو مجھ سے لڑنا اور غصہ کرنا ہے. حجاب نے منہ بسورا. اچھا. بشر اب خود کو تھوڑا سیریس ظاہر کر کے بولا. تو اور نہیں تو کیا، آپ کو اور آتا ہی کیا ہے. حجاب اب اپنی ٹور میں واپس آ چکی تھی. آتا تو بہت کچھ ہے مائی ڈیئر وائف، اگر وقت ملا تو پھر بتاؤں گا. آتا تو بہت کچھ ہے مائی ڈیئر وائف، اگر ملو تو بتاؤں. تم پھر رو دو گی. ایک تو یہ آپ کی باتیں میرے سر سے اوپر سے گزر جاتی ہیں. حجاب جھنجھلائی. اچھا چلو ابھی تو تیار ہو، پھر کبھی اگر تم نے موقع فراہم کیا تو اپنی تمام باتیں بڑی فرصت سے سمجھاؤں گا بھی اور عمل کر کے بھی دکھاؤں گا. بشر نے ساڑی زمین سے اٹھا کر کہا. ٹھیک ہے بھائی، سمجھا دیجیے گا. ابھی پلیز یہ ساڑی میں میری ہیلپ کریں. بشر نے اپنے تمام جذبات
پہ لوہے کی زنجیر سے لاک لگا کر اس دشمن جاں کی ساڑی یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کر باندھی. میں دنیا کا پہلا مرد ہوں گا جو اس طرح اپنی بیوی کی ساڑی باندھ رہا ہے. بشر نے جل کر سوچا. 1 گھنٹے کی کھچم تانی کے بعد جیسے تیسے مشن سکسیسفل ہوا. ساڑی بند ہی گئی. بشر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا. بس حجاب اب جلدی کرو. میک اپ نہیں کرو اور بال کھلے چھوڑ دو. بشر نے حجاب کو آئی شیڈو لگاتے دیکھ فوراً ٹوکا. ارے مگر نہیں، بس یہ بہت ہے. ایسے ہی محترمہ آفت ڈھا رہی ہیں. بشر بڑبڑایا. حجاب نے وائٹ بلاؤز کے ساتھ پلین شفون کی ساڑی کا انتخاب کیا تھا. بشر کی جلدی جلدی پر اس نے ریڈ لپسٹک ہی لگائی اور آئی لائنر لگا کر بال پشت پہ کھلے چھوڑ دیے. بشر حجاب کو دیکھ کر اپنے ضبط کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا. چلے. حجاب نے جلدی سے سینڈلز پہنی اور ہینڈ کلچ لے کر کمرے سے باہر نکل گئی. وہ لوگ علی کے فنکشن میں پہنچ چکے تھے. علی اور ثنا نے دونوں نے بہت گرم جوشی سے ویلکم کیا تھا. ثنا نے تھوڑی ہی دیر میں حجاب کو ایک دوست کی طرح خود سے گلا ملا لیا. آج حجاب بشر کو بہت حیران کر رہی تھی. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہی آفت ہے جو گھر میں تہلکہ مچا کے رکھتی ہے. حجاب سلیقے سے سب سے مل رہی تھی. ٹھہر ٹھہر کر سب سے سلیقے سے گفتگو کرتی بشر کو حیرانیوں کے سمندر میں دھکیل رہی تھی. اوئے کیا بات ہے، ارادے کیا ہیں جناب کے؟ علی نے سیٹی بجاتے ہوئے بشر کو چھیڑا. وہ بہت دیر سے بشر کو نوٹ کر رہا تھا. وہ بات تو اس سے کر رہا تھا مگر بشر کی نظریں بار بار حجاب کی طرف بھٹک رہی تھی. نہیں کچھ نہیں. بشر نے مکہ بنا کر علی کے شولڈر پر رسید کیا. لگتا ہے آج موصوف دل ہار بیٹھے ہیں. تو چپ ہوتا ہے یا میں ثنا کو شادی کے پہلے والے افیئرز کا بتا دوں؟ بشر کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور علی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ جوڑے. اچھا معاف کر دے، کیوں شیرنی کے پنجرے میں مجھ ناچیز کو دھکیل رہا ہے؟ ادھر آ، تجھے کسی سے ملواؤں. کس سے؟ بتا تو. ابھی چل تو ابھی پتا چل جائے گا. علی اس کو کھینچتا ہوا ہال کے انٹرنس پہ لے آیا. اب تو بھی مل کر دیکھ، میرے کوئی بھی سرپرائز فضول نہیں ہوتے. بشر ہمدان کو اتنے عرصے کے بعد دیکھ کر سرپرائز ہو گیا. دانی تو بے غیرت کہاں غائب ہو گیا تھا؟ بشر نے ہمدان کو دیکھ کر فوراً عزت افزائی شروع کر دی اس کی. ارے نہ سلام نہ دعا، ملتے ہی لانتے شروع کر دی تو نے. تو نہیں سدھرے گا. ہمدان نے آگے بڑھ کر بشر کو گلے لگایا. وہ لوگ پورے 6 سال کے بعد ایک دوسرے سے مل رہے تھے. ویسے تو یہ بتائے گا کہ تو اتنے عرصے کہاں مرا تھا؟ بشر ہمدان کو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا. یار پہلے اسپیشلائزیشن کے لیے ملک سے باہر چلا گیا تھا. تجھے اتنی دفعہ کال بھی کی. بشر بولا. سم چینج کرنی پڑی اس لیے کہ ایک حسینہ تیرے دوست سے شدید قسم کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی. وہ الگ بات ہے کہ ماں بدولت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور نمبر ہی بدل ڈالا. ہمدان نے بشر کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. البتہ علی ایکسکیوز کر کے چلا گیا کسی گیسٹ کو ریسیو کرنے. چل سم کا تو سمجھ آ گیا، گھر تو آ سکتا تھا نا. بشر نے مزید لتاڑا. بیٹا سم میں نے بدلی مگر گھر تو نے بدلا تھا. ہمدان نے تیوری چڑھا کر کہا. مطلب تو گیا تھا پہلے والے گھر؟ جی جناب، اور وہاں جا کر پتا چلا آپ لوگ شفٹ ہو گئے ہیں. چل یہ سب چھوڑ، بچے کہاں ہیں، لائے ہے یا نہیں؟ بشر نے پوچھا. بیوی اور بچے؟ ہاں ہاں ہاں. ابھی بیوی قابو میں نہیں آ رہی اور تو بچوں کی بات کر رہا ہے. ہمدان کے چہرے پر مصنوعی بے بسی طاری تھی. مطلب؟ بشر نہ سمجھی سے بولا. یہ کہ ہماری زوجہ محترمہ رخصتی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب تک رخصتی نہیں ہوگی تو بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر میری چھوڑ، تو بتا کہاں ہے؟ آج کل شادی کی وویلے میں ہی گھوم رہا ہے. ہمدان نے موضوع تبدیل کیا. شادی ہو چکی ہے میری 20 دن پہلے، بشر نے بتایا. بہت مبارک ہو، مگر میرے بغیر ہی. یار ایک تو تیرا آتا پتا نہیں تھا، اوپر سے میری شادی بھی بہت ہنگامی حالات میں قرار پائی تھی. مطلب میں کچھ سمجھا نہیں. ہمدان نے کہا. بشر آپ یہاں ہیں، میں کتنی دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں. حجاب بشر کو ڈھونڈتی ہوئی آئی. السلام علیکم. حجاب نے جھٹ کر سلام کیا بشر کے برابر کھڑے ہمدان کو. وعلیکم السلام. بشر یہ ہمدان نے کچھ بھی بولنے سے پہلے تعارف چاہا. یہ حجاب ہے میری وائف، اور حجاب یہ ہمدان عرف دانی میرے بچپن کا دوست. نائس ٹو میٹ یو. حجاب نے کرٹسی نبھائی. نائس ٹو میٹ یو ٹو بھابھی. ہمدان کو چھوٹی سی معصوم سی حجاب بشر کی لائف پارٹنر کے طور پہ بہت پسند آئی. بشر تو آج حیران ہی ہو رہا تھا حجاب کے طور طریقے دیکھ کر لوگوں سے
سلیقے اور دھیمی آواز میں سب کو اچھے طریقے سے ملتی، کہیں سے وہ بشر کی بن بتوڑی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اف، آج تو بہت تھک گئی۔ حجاب سالگرہ سے گھر آ کر اپنی وارڈروب کھول کر کھڑی رات کے لیے کپڑے نکال رہی تھی جب بشر کمرے میں آیا اور حجاب کو اپنی وارڈروب میں گھسے دے کر ایک شیطانی سی مسکراہٹ بشر کے لبوں پر آ کر معدوم ہو گئی۔ اب آئے گا مزہ بن بتوڑی۔ جبکہ حجاب اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی حجاب کو اندر گئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب ایک زوردار چیخ کی آواز کے ساتھ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر وہ چنگاڑتی ہوئی نمودار ہوئی۔ کس نے کیا ہے یہ؟ وہ اپنی شرٹ ٹراؤزر آگے کر کے بولی۔ اللہ، یہ بھی؟ حجاب نے دوسرا ڈریس نکالا، پھر ایک کے بعد دوسرا۔ سب کی حالت ایسی ہی تھی۔ وہ صدمے سے بولی، مجھے پتا ہے یہ سب آپ نے ہی کیا ہے۔ حجاب باقاعدہ بشر کی طرف بڑھی۔ وہ ابھی تک ساڑی میں ہی تھی۔ کیوں؟ میں کیوں کرنے لگا یہ سب؟ بشر نے آبروج کاٹ کر کہا۔ اس لیے کیونکہ آپ نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ میں نے آپ کے کپڑوں کو جو خراب کیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے بشر کی طرف بڑھ رہی تھی جب بشر سے چند قدم کے فاصلے پر اس کا پیر اپنی ساڑی میں الجھا اور وہ اوندھی بشر کے اوپر جا گری۔ محترمہ، اتنا ہی قریب آنے کا شوق ہے تو مجھ سے کہہ دینا ہوتا۔ بشر نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ چھوڑے مجھے۔ حجاب نے بشر کی سانسیں اپنے چہرے کو جلاتی محسوس کی۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ بشر نے ایک ہاتھ اس کی کمر پر جبکہ دوسرا اس کے بالوں میں نرمی سے پھیرا تھا اور پھر آہستہ سے وہ حجاب کو اپنے چہرے کے اوپر جھکا لیتا۔ بشر نے حجاب کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ حجاب نے گھبرا کر بشر کے کان پر اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ بشر اپنا سرخ پڑتا کان دے کر تلملا کر رہ گیا۔ حجاب موقع کا فائدہ اٹھا کر ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ جنگلی بلی نہ ہو تو؟ بشر بڑبڑایا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کب تک مجھ سے دامن بچاؤ گی۔ بشر کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اب منزل دور نہیں۔ وہ اچھی طرح حجاب کی بدلتی ہوئی کیفیات نوٹ کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی جو وہ اس کو ٹائم دے رہا تھا۔ اب اس کے دل میں ایک خواہش ابھر رہی تھی کہ حجاب خود اس کی طرف بڑھے۔ پہلی کی بات اور تھی جب وہ اپنے اور بشر کے رشتے اور حقوق نہیں سمجھتی، مگر اب وہ اس میں بہت کچھ تبدیلیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی ایک محبت کرنے والا دل رکھتا تھا اور محبت کا جواب محبت سے ہی چاہتا تھا، مگر اب حجاب کی دوری وہ زیادہ دن نہیں سہ پائے گا۔ یہ بات وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ حجاب ڈریسنگ روم میں آ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ شاید کچھ ہلکا پھلکا رات کو پہننے کے لیے مل جائے، مگر اسے وہاں ادھر ادھر ڈھونڈنے پر کچھ بھی ایسا نہیں مل سکا سوائے ماما کے دیے ہوئے نائٹ ڈریس کے۔ حجاب نے شکر کا سانس لیا۔ اب آئے گا مزہ۔ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ حجاب کچھ سوچ کر بڑبڑائی۔ دیکھیں ذرا کس میں ہے کتنا دم۔ وہ باقاعدہ گنگنا رہی تھی۔ حجاب نائٹی اٹھا کر چینج کرنے چلی گئی۔ حجاب جب چینج کر کے باہر آئی اس وقت بشر واش روم میں تھا۔ وہ بڑی خاموشی اور شرافت سے اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گئی اور کمفرٹر سر تک ڈھانپ دیا۔ مائی سویٹ ہارٹ، صبح آپ کو بہت فخر ہوگا میرے کپڑے اتنے بہترین ڈیزائن کرنے پر۔ چھوڑنے والی تو میں بھی نہیں ہوں، آپ کو بس اب انتظار کرنا پڑے گا۔ بشر فریش ہو کر کمرے میں آیا۔ سوئی ہوئی حجاب کو دیکھا۔ وہ سر سے پیر تک خود کو کمفرٹر سے چھپائے شاید سو چکی تھی۔ بشر کے لبوں پر رہی سہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ لگتا ہے بن بتوڑی کا دماغ ٹھکانے پر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تیرا ہونے لگا ہوں، کھونے لگا ہوں۔ بشر نے سیٹی بجاتے ہوئے شوخی سے دھن گنگنائی۔ چلو، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ بشر مزید حجاب کو تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ صبح بشر کی آنکھ پہلے کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر ٹائم دیکھا۔ گھڑی صبح کے 10 بجا رہی تھی۔ حجاب پر نظر ڈالی۔ وہ کمفرٹر میں گھسی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ ابھی وہ فریش ہونے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر بابا کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بچے، سب خیریت ہے بچے؟ جی بابا سب خیریت ہے۔ کل ماما سے بات ہوئی تھی، آپ سو رہے تھے اس وقت؟ جی ماما نے بتایا تھا آپ کا۔ حجاب کہاں ہے؟ لاؤ بات کرواؤ اس سے میری۔ بابا حجاب سو رہی ہے، اٹھتی ہے تو کال کرواتا ہوں۔ اچھا بچے، اب ہم لوگ ناشتہ کر کے 12 بجے تک ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے بابا، میں ریسیو کر لوں گا آپ لوگوں کو۔ چلو اب آپ بھی ناشتہ کر لو۔ فی امان اللہ بیٹا، فی امان اللہ بابا۔ بشر نے بات ختم کر کے فون بند کر دیا۔ وہ حجاب کو سوتا سمجھ کر روم سے باہر نکل جاتا ہے۔
دل تو کیا کہ اٹھا دے ساتھ ناشتے کے لیے، مگر پھر ایک خیال ذہن میں کودا، شہد کی مکھی سے فی الحال دور ہی رہنا چاہیے، ابھی تو وہ زخمی شیرنی بنی ہوگی۔ بشر ایک نظر حجاب پہ ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بشر کے جاتے ہی حجاب فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ اس کے جانے کا ہی تو انتظار کر رہی تھی، ورنہ اٹھ تو وہ تبھی گئی تھی جب بشر بابا سے بات کر رہا تھا۔ جلدی جلدی فریش ہو کر رات والا نائٹ ڈریس بغیر تبدیل کیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب تم اپنی جیب خالی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، شلوار قمیض میرے پیارے حبیب، اب تم بھی اپنی جیب خالی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، شلوار قمیض تو میں بھی نہیں پہنتی، تم نے میری اتنی پیاری پیاری ٹی شرٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ حجاب کو رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ ہیلو میرے پیارے ہٹلر۔ حجاب بشر کے سامنے کھڑی بہت دلکش انداز میں اور ایک ادا سے کھڑی صبح کا سلام پیش کر رہی تھی، بالکل کوئی فلمی ہیروئن کی طرح۔ بشر نے جواب دینے کے لیے جیسے اس کو دیکھا، بشر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس میں ایک دم اشتغال سا بھر گیا۔ یہ کیا پہن کر نکلی ہو؟ بشر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اس کو نائٹی میں دیکھ کر۔ کیوں، کیا ہوا؟ حجاب نے شرارتی لہجے میں آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے کہا۔ ملازمہ جو ابھی ڈرائنگ روم ناشتہ لے کر داخل ہوئی تھی، حجاب کو دیکھ کر پوری بتیسی کی نمائش اس نے مفت میں کر ڈالی۔ بشر شرمندگی اور غصے کی اتھاہ گہرائیوں میں تھا۔ تم جاؤ یہاں سے اور اپنی یہ بتیسی بند کرو، وہ ملازمہ پہ دھاڑا۔ ملازمہ اپنی ہنسی بامشکل ضبط کرتی وہاں سے کھسک گئی۔ بشر اپنی کرسی سے اٹھا اور حجاب کا ہاتھ سختی سے پکڑ کے کمرے میں کھینچتا ہوا لے کر آیا۔ تم یہ کیا بےہودہ لباس پہن کر آئی ہو؟ کون سا بےہودہ لباس؟ میں نے تو نائٹ ڈریس پہنا ہے۔ حجاب نے معصومیت کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ میں بتاؤں کیا ہے اس میں؟ بشر طیش کے عالم میں حجاب کی طرف بڑھا، وہ آج شدید زچ ہو چکا تھا۔ حجاب اس کے تاثرات دیکھ کر الٹے قدموں پیچھے دیوار سے لگی۔ حجاب کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے بشر نے اس کی کلائی پکڑ کر اس کا منہ دیوار کی طرف کیا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ کر کلائی سختی سے مڑی۔ کلائی بشر کے ہاتھوں حجاب کی کمر پر سختی سے مڑی تھی۔ پلیز چھوڑے مجھے۔ درد سے اس کی آنکھوں میں نمی بھر آ گئی۔ اس لباس میں تمہیں دیکھنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے، میرے علاوہ چاہے کوئی بھی ہو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی نظریں تمہارے جسم کے نشیب و فراز پر پڑے۔ میں نے تمہیں اگر ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی منمانی کرو۔ وہ آج پہلی دفعہ اس سے خائف ہوئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی غلطی پر پچھتائے گا، مگر یہ کیا؟ بشر اس کی نمی سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ کراچی سے آنے کے بعد شام میں جب ہمدان اور مقیم صاحب قدسیہ کے گھر پہنچے تو دونوں سکتے میں آ گئے۔ برابر میں خالدہ سے پتا چلا کہ قدسیہ کا 4 دن پہلے انتقال ہو گیا ہے اور اسرا آج ہی اپنی خالہ کے ساتھ کراچی چلی گئی ہے۔ مقیم صاحب صدمے کی حالت میں کچھ کہہ اور سن نہیں پائے۔ آپ کے پاس ایڈریس ہے ان کا کوئی؟ نہیں بیٹا، میرے پاس تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہاں بس مجھے اتنا پتا ہے کہ قدسیہ نے اپنی زندگی میں اسرا کو کہا تھا کہ کوئی بھی اس کے بعد برا وقت آئے تو وہ اپنی خالہ سے رابطہ کرے۔ ہمدان اور کچھ بولنا چاہتا تھا مگر اسرا نے اس کو 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ اس کی خود کی نظروں میں اپنے شوہر پر ہی بھروسہ نہیں تھا۔ میں تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ لوں گا، تم میری امانت ہو اور میں اپنی امانت میں خیانت نہیں برداشت کروں گا۔ ہمدان کے دماغ کی رگ غصے سے تن گئی تھی۔ اسرا نے انجانے میں ہمدان کے غصے کو ہوا دے ڈالی تھی۔ حاصل تو اب بھی میں تمہیں کر کے ہی رہوں گا۔ سیدھے طریقے سے تم باز نہیں آئی، اب دیکھو الٹی گنتی شروع کرو۔ محبت کی جگہ طیش اور غصے نے لے لی تھی۔ ہمدان پہ گویا اسرا کو حاصل کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ سمیر نے آخرکار فرح کی محبت میں ہتھیار ڈال ہی دیے اور آج فرح اس کی سیج سجائے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ سمیر آہستہ سے اندر آیا۔ پورا کمرہ گلابوں اور موتیوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ وہ حسین تو پہلے ہی تھی مگر آج تو آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ سمیر نے فرح کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آج میں بہت خوش ہوں، میری محبت مجھے مل گئی۔ سمیر نے اس کے ہاتھ میں بوسہ دیا۔ فرح نے بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا اور ایک حسین محبت بھری رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ بشر کے کمرے سے جانے کے بعد حجاب زارو قطار رو پڑی ہے۔ نظر اپنی کلائی پر ڈالتی ہے، اس پر ابھی بھی بشر کی انگلیوں کے نشان موجود ہیں۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ کلائی موو بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ حجاب نے غصے میں ملازمہ کو بلا کر اپنا کچھ ضروری سامان لے جا کے بشر کے برابر میں بنے روم میں رکھوا لیا۔
آج اس کو اپنے ماں باپ بہت شدت سے یاد آ رہے تھے. ماما، بابا، آپ مجھے کیوں تنہا کر گئے؟ بھائی بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا. بشر اچھے ہیں مگر، اور اس مگر کے آگے وہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی. آنسو تھے کہ موتیوں کی ٹوٹی ہوئی لڑی کی طرح بہے جا رہے تھے. وہ اب کمرے میں تنہا بیٹھ کر زاروں قطار رو رہی. بشر ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا اور پورا راستہ ڈرائیو کرتے ہوئے اس کو کبھی حجاب پر غصہ آتا تو کبھی خود پہ. وہ بار بار حجاب کے تکلیف دہ چہرے کو سوچ کر افسردہ ہو جاتا. مجھے حجاب کے ساتھ تھوڑی نرمی برتنی چاہیے تھی. میں بار بار یہ بات کیوں بھول جاتا ہوں کہ اس ریلیشن کے لیے ابھی اس کو وقت کے ساتھ ساتھ میں بار بار یہ بات کیوں بھول جاتا ہوں کہ اس ریلیشن کے لیے ابھی اس کو وقت کے ساتھ ساتھ میری توجہ اور محبت بھی درکار ہے. اور پھر وہ ہے بھی کتنی بڑی. اس عمر میں تو لڑکیاں خواب دیکھنا شروع کرتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ مجھے ایز اے لائف پارٹنر کبھی قبول ہی نہ کر پا رہی ہو. اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی. مگر میں نے اس کی آنکھیں پڑھی ہیں. وہ کسی کو پسند تو دور کی بات دوستی بھی نہ کرنے والی. وہ صرف میری حجاب ہے، معصوم اور انچھوئی. وہ حجاب سے محبت کی منزلیں طے کر چکا تھا. بشر آج سے اونچائی پر تھا. وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر ایئرپورٹ کی پارکنگ ایریا میں کار پارک کر کے باہر اتر آیا تھا. آ جاؤ بیٹا، خالو نے گمسم کھڑی اسرا کو کہا. جی خالو. وہ کچھ گھبراہٹ کا شکار تھی. وہ تھی بھی ایسی ہی ڈرپوک، شرمیلی، حالات سے فوراً گھبرا کر رو دینے والی. ابھی بھی بار بار اپنا دوپٹہ سر پر برابر کر رہی تھی. خالہ نے اس کی بوکھلاہٹ محسوس کر لی. انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، گویا مضبوط سہارا چاہیے تھا. وہ اب تھوڑی پرسکون سی تھی. بشر ان لوگوں کی طرف بڑھا اور اسرا کو دیکھ کر بس سلام کر کے ان کو گاڑی کی طرف لے آیا. اسرا کو لگا شاید بشر کو اس کا آنا کچھ خاص پسند نہیں آیا. وہ ابھی کوئی سوال بھی اسرا کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ اس کو ویسے ہی بہت زیادہ افسردہ اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی. البتہ بابا اور وہ پورے راستے ایک دوسرے سے کسی نہ کسی ٹاپک پر بات کرتے رہے تھے. گھر آ چکا تھا. بشر نے ہارن دے کر چوکیدار سے گیٹ کھلوایا اور گاڑی پارک کر کے فوراً گاڑی سے اترا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. پریشانی اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی. کافی دیر تک اس کو وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی. حجاب، حجاب بیٹا. ماما نے اندر آتے ہی حجاب کو پکارا. ماما شاید واش روم میں ہوگی، میں دیکھتا ہوں. اسرا کو ماما نے فریش ہونے کے لیے اس کا کمرہ دکھانے کے لیے لے گئی. بشر نے شکر کا سانس لیا کہ ابھی دوپہر کے 2 بج رہے تھے اور دوپہر میں عموماً ماما ریسٹ کرتی تھی تھوڑی دیر. وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں کوئی بھی کچھ جانے. بابا آفس میں ہوتے تھے بشر کے ساتھ، مگر اتوار ہونے کی وجہ سے بابا بھی ریسٹ کرنے کے لیے روم میں ہوں گے. وہ سیدھا اس دشمن جان کو دیکھنے اپنے کمرے کی طرف پڑھا. کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی. موبائل پر کال کی، وہ بھی بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر ہی بج اٹھا. بشر اب صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا. وہ کمرے سے باہر نکل کر ابھی نیچے سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا جب برابر والے کمرے میں اسے اس کی سسکیاں کی آواز سنائی دی. وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا. ہاتھ بڑھا کر کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ لاک نہیں تھا. بشر کمرے کے اندر داخل ہوا. سامنے حجاب بیڈ پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی. بشر اس کے پاس گیا اور آہستہ سے روتی ہوئی حجاب کی تھوڑی اوپر کی. وہ ابتر حالت میں تھی. نائٹی ابھی بھی اس کے جسم کی زینت بنی ہوئی تھی. بشر کی نظر چہرے سے ہوتی ہوئی بازوؤں پہ گئی. اس نے آہستہ سے حجاب کی نائٹی کے ڈھلکتے ہوئے اس چیپ کو اوپر کیا. حجاب نے اس کے چھونے سے فوراً اپنا کندھا ناراضگی سے پیچھے کیا. جائیں آپ یہاں سے، مجھے میرے گھر جانا ہے. اچھا مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ یہ آپ کا گھر ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں. حجاب کے لہجے میں پہلی والی کھنک اور اکڑ نہیں تھی. بشر کو لگا جیسے وہ اسے خوفزدہ سی ہے. اچھا بس چلو اپنے کمرے میں اور خلیہ درست کرو، ماما بابا آ گئے. حجاب کی کلائی کو جیسے ہی بشر نے پکڑنے کے لیے اس کو اٹھانا چاہا، حجاب تکلیف سے تڑپ کر کرا اٹھی. اسرا کمرے میں صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں موند لیتی ہے جیسے اتنے دنوں کی تھکن مٹانا چاہتی ہو. ہمدان دیکھ لو، تم نے مجھ سے آج کے ہی دن کا کہا تھا نا میں تمہاری سیج سجاؤں گی. اب تم مجھے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. سیج تو دور کی بات، میری پرچھائی تک بھی تم تک نہیں پہنچنے دوں گی میں. جاب وہ قدسیہ کے کہنے پر پہلے ہی چھوڑ چکی، مگر جب ہمدان اس کو دھمکا کر گیا تھا اس وقت اسرا نے ضد میں آ کر اس کو نہیں بتایا تھا کہ قدسیہ بیگم نے اسرا کا وہ دھمکیوں والا خط پڑھ لیا تھا اور وہ بضد ہو گئی کہ وہ جاب کو ریزائن کر دے جلد از جلد.
میں خالہ پر بوجھ نہیں بنوں گی اور جلد کوئی جاب کر لوں گی انشاءاللہ۔ اسرا کی رگوں میں قدسیہ کی دی ہوئی تربیت رچی ہوئی تھی۔ جب اس کی ماں نے پوری زندگی کسی کا احسان نہیں لیا تو پھر وہ کیوں اور کیسے کسی کا لے لیتی؟ بشر نے زبردستی حجاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ جوائنٹ میں شاید فریکچر ہوا ہے۔ بشر کو بہت افسوس ہوا، اس کی وجہ سے آج وہ اتنی تکلیف میں تھی۔ بشر نے فرسٹ ایڈ باکس لا کر جوائنٹ پہ سمپل پلاسٹر باندھ دیا۔ حجاب اس دوران کچھ بھی بولنے کے بجائے بس ناراض سی منہ دوسری طرف کرتے روتی رہی۔ چلو اٹھو، کمرے میں چلو واپس۔ میں نے کہا نا، میں نے کہیں نہیں جانا، میں نے اب کہیں نہیں جانا، اب میں اسی کمرے میں رہوں گی، حجاب ضدی لہجے میں بولی۔ بشر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے کیوں حجاب کو حیا سی محسوس ہو رہی تھی اس وقت بشر سے۔ اتارے مجھے، میں خود چلی جاؤں گی، نہیں کر رہی میں کوئی ضد۔ سوچ لو، اگر ابھی چھوڑ دیا تو شادی کے دوسرے دن کی طرح زمین پر بیٹھی مجھے ہی آواز دوں گی، اگر زمین پہ کیا آسمان پہ بھی گری تو آپ کو آواز نہیں دوں گی۔ وہ ظالم حسینہ روٹھی روٹھی اور بھی دلکش اور حسین لگ رہی تھی۔ بشر کا دل چاہا ایک شوق شرارت کرنے کا، مگر وہ حجاب کا موڈ دیکھ کے اپنی یہ خواہش دل میں ہی دبا کر رہ گیا۔ واش روم میں لے جا کر اس کا منہ ہاتھ دھلوایا، پھر اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر واپس صوفے پر بیٹھ کر اس کی وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ وارڈروب میں سے ایک میرون اور آف وائٹ کلر کا سوٹ نکال کے واپس وفا کی طرف آیا۔ یہ دیکھو، یہ میں خود لے کر آیا تھا۔ حجاب نے ایک نظر سوٹ پہ ڈالی۔ میرون شارٹ کرتی کے ساتھ آف وائٹ بوٹ کٹ ٹراؤزر اور میرون اور آف وائٹ کا امتیاز کا کرش کا دوپٹہ۔ اس کو دل میں وہ سوٹ بہت اچھا لگا، مگر ظاہر کے بغیر بولی، مجھے یہ سب پہننے کی عادت نہیں ہے۔ مائی ڈیئر وائف، تو عادت ڈال لو۔ مجھے نہیں ڈالنی ایسی بھی کوئی عادت وادت۔ خیر، میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا تھا۔ حجاب کے ماتھے پہ آئے بالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے ہٹا کر وہ مزید گیا ہوا۔ یہ لو، پہن کر جلدی سے باہر آؤ۔ میں نے نہیں پہننا، کہہ دیا نا آپ سے ایک دفعہ۔ حجاب نروٹھے پن سے بولی، منہ مزید کچھ اور کھل گیا۔ بشر کو ہنسی آئی۔ وہ کوئی چھوٹی سی بچی کی طرح منہ پھیلا کر خاموشی سے کسی ربوٹ کی طرح اس کی ہر بات کی نہیں کر رہی تھی۔ بشر کو اس کی اتنی خاموشی کچھ زیادہ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ تو اس نے سوچا کہ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی تو نہیں، پھر اپنی سوچ پر خود ہی سر جھڑک دیا۔ میں نے نہیں چینج کرنا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں چینج کروانے کے لیے۔ نہیں، میں کر لوں گی۔ وہ بادہ کہیں وہ واقعی اس کو چینج نہ کروانے پڑ جائے، وہ ڈر گئی۔ آپ جائیں۔ بشر کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے نیچے آؤ تیار ہو کر، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ بشر اس کو مزید ستائے یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اریج کمرے میں بیٹھی اپنا اسائنمنٹ کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا اور اس کی نئی نویلی ماں اپنے آوارہ بھائی کے ساتھ بغیر کوئی دستک دیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سنو اریج جانو، جلدی جاؤ اور فریش ہو کر آؤ، اور یہ کپڑے چینج کرو فوراً۔ جی ماما، خیریت؟ ہاں، تمہیں یہ لے کر جائے گا ہاشمی اپنے ساتھ مال۔ مگر ماما، میں نے اپنا اسائنمنٹ بنانا ہے۔ وہ گھبرا کے بولی، اسائنمنٹ وغیرہ بن جائے گا بعد میں۔ ڈارلنگ، میرے ساتھ چلو، تیار ہو فوراً۔ ماما کے بجائے اب ان کا چھچورا بھائی بولا۔ ریز نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور آنکھوں میں آئے آنسوں کو واپس دھکیلنے کی کوشش کی۔ میک اپ سے لدڑا چہرہ، سلک کی بلیک کرتی اور ایک خوبصورت پرنٹ دوپٹے کو لینے کی زحمت ہی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ دلاویز بیگم 50 سال کی ہو کر خود کو کم عمر حسینہ ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ریچ کو ان کی مصنوعی لگاوٹی لہجے سے چڑ تھی، مگر باپ کی وجہ سے چپ رہتی تھی۔ اس کو اچھی طرح سے یاد تھا جب شروع میں ایک دفعہ اس نے دلاویز کی منتیں کر کے کھانے کے لیے بلانے پر وہ نہیں آئی تھی تو بابا نے دلاویز کے ساتھ کمرے میں آ کر اس کو اس عورت کے سامنے دھو کر رکھ دیا تھا، مگر وہ عورت چہرے پر مصنوعی ہمدردگی تائی کیے بس یہی کہتی رہی، ارے بچی ہے، جانے دیں، چھوڑ دیں۔ پھر وہ دونوں اس کو روتا بلکتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئے۔ اریج کو اس دن اپنی اوقات اس گھر میں اچھی طرح پتہ چل گئی تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، دلاویز کو تو گویا کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ اپنے آوارہ بھائی کو بھی گھر میں رکھ لیا تھا۔ اریج کو اس کی غلیظ نظروں سے چڑ تھی،
وہ چھوٹی ضرور تھی مگر اچھی اور بری نظر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ ہمدان بابا کو گاؤں چھوڑ کر اور صرف بابا کو ہی بتا کر کراچی واپس روانہ ہو گیا۔ کراچی پہنچ کر وہ اپنے اسی بنگلے میں واپس آیا جہاں وہ بابا کے ساتھ پہلے بس کچھ گھنٹے یا کچھ دن کے لیے رہا کرتا تھا، مگر اس دفعہ یہ قسم کھا کر آیا تھا کہ جب تک وہ اسرا کو ڈھونڈ نہیں لے گا وہ اب یہاں سے نہیں ہلے گا۔ اسرا اس کا جنون بن چکی تھی۔ میری سیج تو تم ہی سجاؤ گی اور میں اپنا حق ہی بڑے شان سے تم سے وصول کروں گا، مگر اب طریقہ دوسرا ہوگا۔ وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ مبارک ہو فرا، تمہیں بہت بہت، تم نہیں جانتی میں کتنا خوش ہوں آج۔ فرا اور سمیر کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ جب رات میں سمیر اپنے کمرے میں آیا اور موبائل چارجنگ پر لگانے کے لیے اٹھا تو فرا کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا۔ ہٹو سمیر، میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے یہ تنہائی، وہ بیزاریت سے بولی۔ سمیر نے شادی کے 10 دن بعد ہی 2 کمروں کا اپارٹمنٹ رینٹ لے لیا تھا، اور جب فرا نے شور کیا تو سمیر نے اس کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تمہارا شوہر کوئی گیا گزرا نہیں، جب میں افورڈ کر سکتا ہوں تو میں ضرور الگ رہوں گا۔ جلدی میں یہی ملا، ابھی فی الحال اس میں رہو، میں ایک اور جگہ بات کر رہا ہوں۔ وہ تمہاری امی کے گھر کے قریب اوون یونٹ ہاؤس ہے۔ اس وقت نئے نئے دنوں کا خمار طاری تھا۔ فرا چپ کر گئی۔ جب آج وہ ہر چیز سے اکتائی ہوئی تھی، تم اگر میری گڈ نیوز سن لو گی تو تمہاری بیزاری ختم ہو جائے گی۔ ایسا کیا ہے؟ فرا نے اپنی سائٹ کا لیمپ بند کر کے کہا۔ بیزاری ہنوز قائم تھی۔ ارے میری جان، میں پاپا بننے والا ہوں اور تم ماما کے رتبے پر فائز ہونے والی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پھر سے بولو، یہ تم نے کیا کہا؟ فرا کا لہجہ تھوڑا تیز لگا سمیر کو۔ یہ دیکھو تمہاری رپورٹس۔ سمیر نے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ خوشی سے فرا کی طرف بڑھائی۔ میرے لیے خوشی کی نہیں بلکہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے۔ مگر فرا، اس نے کچھ بھی سنے بغیر رپورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سمیر کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ ادھر ہی آ جاؤ، ماما بشر کو اوپر سے آتے دیکھ کر بولے۔ جی ماما، میں آپ سب کے پاس ہی آیا تھا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ماما اور بابا کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں اسرا آپ؟ بشر نے پوچھا۔ اسرا نے بشر کو دیکھ کر فوری دوپٹہ مزید ماتھے کے اوپر کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، اسرا ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ بولی۔ بشر کو اسرا کے مزاج کی سنجیدگی اور سادگی نے بہت اٹریکٹ کیا۔ بیٹا، آپ اسرا کو یہاں کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دو، جلد جب تم کو سہولت ہو۔ بابا نے ماحول میں طاری سنجیدگی کو دور کرنے کے لیے ٹاپک چھیڑا۔ ارے بیٹا، ویسے حجاب کے کیا ارادے ہیں؟ ماما نے کچھ یاد آنے پر جلدی پوچھا اس بارے میں۔ ماما نے کچھ یاد آنے پر یکدم پوچھا، کس بارے میں؟ بشر نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ بیٹا، اس کا ایڈمیشن تو میرے خیال سے ہوا ہے کالج میں۔ بابا بھی بولے۔ جی بابا، ہوا ہے، تو پھر تم اس کو سٹڈیز کیوں نہیں کمپلیٹ کرنے دے رہے ہو؟ ماما نے کچھ مشکوک نظروں سے بشر کو دیکھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ بشر نے شاید اس کو منع کر دیا ہے۔ بشر اسرا کے سامنے ان کے یوں اس طرح بولنے پر تھوڑا خفت زدہ ہوا۔ ماما، میں تو اس کو کہتا رہتا ہوں کہ اسٹڈیز کمپلیٹ کرو، مگر وہی… بشر نے جان کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس بار باہر آتی حجاب کا دوپٹہ شیشے کی کھڑکی سے دیکھ لیتا ہے۔ ارے لو، میری بیٹی بھی آ گئی۔ بابا حجاب کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ حجاب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکی تھی۔ بابا کو حجاب کے روپ میں قدرت نے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ پہلے اکثر اپنے رب سے بیٹی نہ ہونے کا شکوہ کیا کرتے تھے، اور حجاب جب سے گھر میں بہو بن کر آئی تھی وہ ایک باپ کی طرح اس کو ہر خوشی دینے کی کوشش کرتے تھے۔ بشر کے حق پر ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بیٹے کو ہی ڈانٹ لگاتے تھے۔ السلام علیکم۔ اسرا نے اپنی کرسی سے اٹھ کر فوراً حجاب کو سلام کیا۔ بشر نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ اس کے دیے ہوئے سوٹ میں وہ دوپٹے سے الجھتی بالکل کوئی چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ بشر کی نظریں گویا پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ بشر کی مہوت کو حجاب کی آواز سے توڑا۔ وعلیکم السلام۔ اسرا کے سلام کے جواب کے بعد حجاب نے کچھ ناسمجھی سے بابا کو دیکھا، جیسے تعارف جاری ہو۔ حجاب بچے، یہ ہماری بہت پیاری بھانجی ہے اسرا۔ بابا نے تعارف کا مرحلہ آسان کیا۔ اور اسرا، یہ ہماری بہو ہے، پیاری سی بیٹی حجاب۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اسرا نے حجاب کو مسکرا کر کہا۔ جی شکریہ۔ حجاب نے بس اتنا ہی کہا۔ حجاب، آج میرا آپ کے ہاتھ کی چائے پینے کا دل کر رہا ہے، ماما بولی۔ وہ یکدم منع کرنے ہی والی تھی کہ مگر یہاں تو اسرا کے سامنے عزت کا سوال آ گیا تھا۔ جی ماما، بس ابھی لائی۔ جب یہ کہتی مرتے کیا نہ کرتے
کہ مساعدت کی چھت کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی فرما برداری کا مظاہرہ ہو رہا ہے، بشر نے دل میں سوچا، اور مسکرا کر وہ دوبارہ سب سے باتوں میں مشغول ہو گیا۔ اسرا کو وہ اپنے رویے سے نارمل کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس کی اجنبیت دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا وہ بالکل ریلیکس ہو، اس گھر میں اپنے آپ کو ایک فرد کی اہمیت دے اور سب میں جلد از جلد گھل مل جائے۔ بشر اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، وہ ماما بابا کے ساتھ بشر سے بھی گھل مل رہی تھی۔ اللہ جی کہاں پھنس گئی، اس نے جیسے تیسے یوٹیوب سے دیکھ کر چائے بنا لی اور چپس بسکٹ وغیرہ ٹرے میں رکھ کر لان کی طرف لے آئی۔ اس کی پوری کوشش تھی خود کو سلیقہ شعر ثابت کرنے کی۔ لائے مجھے دے۔ اسرا نے فوراً اس کی مدد کرنا چاہیے اور کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ نہیں آپ بیٹھی رہے، میں سرو کرتی ہوں۔ حجاب طرف کر بولی۔ اسرا کو نہ جانے کیوں حجاب کے لہجے میں خود کے لیے ایک سرد مہری سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسرا خاموشی سے دوبارہ اپنی نشست پر برجمان ہو گئی۔ ماما بابا کو چائے سرو کرنے کے بعد اس نے بشر کو چائے دی اور آخر میں اسرا کو دے کر چیئر گھسیٹ کر بشر کے برابر میں بالکل چپک کر بیٹھ گئی۔ بشر کو تھوڑی ٹھنڈی چائے پینے کی عادت تھی، اس لیے پہلے پلیٹ میں نکال کر چپس کھانے لگا۔ بابا بہت آرام سے چائے پی رہے تھے، گویا اس وقت ایک خاص مشن پر ہو۔ ماما نے جیسے ہی چائے پی ان کو گرم مسالہ اور دار چینی کی خوشبو کا ذائقہ محسوس ہوا۔ اس سے آگے کچھ بھی سوچنے سے پہلے وہ حجاب سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بیٹا یہ چائے کس چیز سے بنائی ہے؟ بشر اسرا سے باتوں میں مصروف تھا، ماما کی بات پہ یکدم چونکا اور پھر اپنی چائے کو جلدی سے ہونٹوں سے لگایا۔ تھو 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 تھو۔ بشر کو لگا جیسے اس کے منہ میں گرم مسالہ نمک بھر گیا ہو۔ ماما نے ایک دم گھبرا کر اس کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ اسرا بیچاری بڑی ضرب سے آدھا کپ اس گرم مسالے اور نمک کی عمدہ ترین چائے کو زہر مان کر پی چکی تھی۔ وہ تو انتظار میں تھی، فوراً بھاگی، بشر کو پانی دے کر جلدی سے واش روم میں گئی، الٹی کر کے باہر نکال کر۔ اس نے اپنی سانس کچھ بحال ہوتی محسوس کی، پھر اس کو واپس لان میں اس وقت جانا کچھ مناسب نہ لگا تو کچن میں آ گئی اور بہت سوچنے کے بعد چائے کے لیے پانی چڑھا دیا۔ اس کو اچھا تو نہیں لگ رہا تھا اس طرح پہلے ہی دن کچن میں گھسنا، مگر ایک تو اتنے دنوں کی ٹینشن اور پھر کچھ تھکن۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کے لیے بھی چائے بنا لی اور باہر لان میں لے آئی۔ بیٹا آپ نے کیا ڈالا ہے چائے میں؟ ماما وہ ریڈ جار میں پتی تھی وہ، اور اس کے ساتھ جو گرے جار میں اس میں سے چینی لی۔ اس کی بات سن کر ماما کا فل کے شگاف کہکا لگ گیا، جبکہ بشر بابا کی وجہ سے کچھ نہیں بولا، نہ وہ پہلے ہی آج اتنا رو چکی تھی۔ بشر خاموشی سے برے منہ بناتا رہا، منہ کا ذائقہ جو بگڑ چکا تھا۔ بابا بھی بس اپنی ہنسی اور نہیں روک سکے۔ یہ چائے پلیز۔ یہ اسرا ان کی طرف بڑھی اور چائے سب کو دے کر بیٹھ گئی۔ حجاب میری بچی، وہ ریڈ جار میں تھا وہ گرم مسالہ تھا، اور جو گرین جار تھا اس میں نمک تھا۔ اور بیٹا دودھ کہاں سے لیا آپ نے؟ بابا نے بھی ٹکر لگائی۔ دودھ؟ وہ جو ڈرائی ملک رکھا تھا نا بلو جار میں، وہی یوز کیا ہے۔ حجاب نے پوری ریسیپی بڑے فخر سے سب کے گوش گزاری۔ ماما کا تو سن کے وہ حالت ہوئی کہ ہنس ہنس کے پیٹ میں ہی درد ہوا۔ بابا چپ تھے۔ ارے میری جان کی ٹکڑی، اس میں کارن فلور تھا۔ اسرا کو مزید اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا، وہ کپڑے چینج کرنے کا بہانہ بنا کر وہاں سے کھسک لی۔ اسرا کے جانے کے بعد بشر بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ ماما اب اس چائے کو چھوڑیں، یہ لیں، آپ کی دوسری بیٹی نے بہترین قسم کی واقعی چائے بنائی ہے۔ اس نے کھلے دل سے اسرا کی چائے کی تعریف کی۔ بابا حجاب کی آنکھوں کی نمی دیکھ چکے تھے۔ بھائی مجھے تو وہی چائے اچھی لگی، یہ تو بس حجاب بیٹا میں اسرا کا دل رکھنے کے لیے پی رہا ہوں۔ حجاب ان تینوں کے ہنسنے پہ روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ بشر کو نہ جانے کیوں افسوس ہوا، اس کے ہنستے ہوئے لب سکڑ گئے۔ حمدان نے کراچی آ کر اپنے کچھ لوگوں کو اسرا کو ڈھونڈنے میں لگا دیا تھا۔ وہ خود بھی کراچی میں جہاں جہاں اس کی موجودگی ہو سکتی تھی اس کو تلاش کر رہا تھا۔ تم دوسرے ملک بھی فرار کیوں نہ ہو جاتی، میں تمہیں وہاں سے بھی نکال دیتا، یہ تو پھر ایک شہر ہے۔ اس نے ایک اور حل بھی ذہن میں سوچ رکھا تھا، اس کو خالدہ کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حمدان کو نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ خالدہ اسرا کی رہائش کے متعلق اس سے غلط بیانی کر گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر اسرا اس کو نہ مل سکی تو وہ خالدہ سے دوسرے طریقے سے گلوا لے گا۔ وہ بہت خود غرض ہو کے سوچ رہا تھا، بیٹا یہ سگریٹ اب اگر میں نے تیرے لبوں کو لگی دیکھی تو تیری خیر نہیں، بی اماں نے غصے سے کہا۔ بی اماں کے احترام میں اس نے فوراً سگریٹ ایشٹرے میں مسل دی۔ بی اماں کو بابا نے گاؤں سے کل ہی بھیجا تھا اس کی تنہائی کے خیال سے۔ بی اماں کو بابا نے اپنی منہ بولی بہن بنایا ہوا تھا۔ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد
سے وہ حویلی میں ہی رہتی تھی۔ چل اٹھ پتر، میں نے کھانا لگا دیا ہے، پھر میں نے نماز پڑھ کر سونا بھی ہے۔ ہمدان ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے اٹھ گیا۔ بیٹا میں تجھے کچھ چیزوں کی لسٹ دوں گی، وہ لے کر آنا بازار سے۔ جی بہتر، کل لے آؤں گا۔ دوسرے دن ہمدان ماں کی تھمائی ہوئی گروسری لسٹ لے کر ہائپر اسٹار کے لیے نکل جاتا ہے۔ وہاں پر وہ اپنی ٹرالی لے کر دوسری طرف گروسری ایریا میں لے جا کر چیزیں رکھ رہا تھا کہ بوتل اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ کسی صنف نازک سے ٹکرایا۔ اولیو آئل۔ جب بے دہانی کے عالم میں سامنے والا فریق پہلے ہی اس بوتل کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھا چکا تھا، جب ہمدان نے بے دہانی میں اس کا نازک ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا، کسی کا ہاتھ لمس محسوس کر کے اس نے فوراً گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، البتہ ہاتھ ابھی بھی ہمدان کی بھاری گرفت میں تھا۔ بشر حجاب کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا۔ حجاب ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی خود کو آئینے میں دیکھتی نہ جانے کس بات پر اور فکر فرما رہی تھی۔ بشر آہستہ سے اس کے قریب گیا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بشر نے جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ جب اتنے قریب سے بشر کی آواز سن کر اچھل پڑی، اس کی محویت اچانک ٹوٹی تھی۔ ہاتھ میں تھاما کرسٹل کا پرفیوم زمین بوس ہو گیا، کانچ کے ٹکڑے کرچی کرچی ہو کر زمین پہ بکھر گئے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے تو میں نے آپ کا نام ہٹلر رکھا ہے۔ جب آتے ہیں کچھ نہ کچھ الٹا ہو ہی جاتا ہے۔ اس کو اپنی کلائی پر بندھی بینڈیج دیکھ دیکھ کر بشر پر تاؤ آ رہا تھا، اوپر سے یہ نئی افتاد، اس کا پسندیدہ پرفیوم اپنی آخری نسل بھی صحیح سے گن نہ سکا اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ حجاب نے فوراً الزام تراشی شروع کر دی۔ کیوں؟ میری وجہ سے کیوں؟ آپ نے مجھے ڈرایا تھا۔ ہے ڈرایا تھا؟ وہ صدمے سے بولا۔ حجاب نے اس کے رومانس کو ڈرانے کا نام جو دے دیا تھا۔ حجاب بغیر سلیپر کے فرش پر کھڑی تھی۔ بشر نے جیسے ہی کانچ اٹھانے کے لیے فرش کو دیکھا، اس کی نظر حجاب کے پاؤں پہ پڑی۔ اس کے حسین و خوبصورت گلابی پاؤں حجاب کا کانچ سے بس کچھ ہی فاصلے پر تھے، ایسے جیسے وہ اگر ذرا سا بھی قدم اٹھاتی کانچ اس کے نازک پاؤں میں چھپ جاتا۔ بشر نے آگے بڑھ کر حجاب کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ تم کچھ کرنے دو گی تو کروں گا نا۔ بشر اس کی احمقانہ بات سن کر بھرما گیا۔ ایک تو وہ اس کے چوٹ نہ لگنے کے خیال سے اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر صوفے پر بٹھا رہا تھا، اس پر محترمہ کے الزامات تو سنو ذرا۔ میں نے آپ کو کب کچھ کرنے سے منع کیا ہے؟ حجاب تڑپ کر بولی۔ آپ ہی ہر وقت میرے سر پر آندھی طوفان کی طرح نازل رہتے ہیں، اپنا کام کیا کریں بس۔ حجاب کی زبان کینچی کی طرح چلنا سٹارٹ ہو چکی تھی، وہ ابھی بھی بشر کی باہوں میں ہی جھول رہی تھی۔ بشر اس پر تھوڑا جھکا اور حجاب کے بے لگام چلتے لبوں پہ اپنی لب رکھتی ہے، گویا لگام ڈالنے کی کوشش کی گئی ہو۔ یہاں کچھ ہوتا نہیں، اور اگر ہونے لگے، لمحے بھر میں وہ بشر کی باہوں کے تنگ ہوتے حصار میں کام کر رہ گئی تھی۔ ٹھک ٹھک، ماحول میں طاری فسون خیزی کو دروازے پر ہونے والی دستک نے توڑا۔ اف! اسی وقت ہی یہ دروازہ بجا تھا۔ بشر کو ان ہاتھ میں مداخلت نے تپا دیا تھا۔ ایک تو ویسے ہی کچھ ہو نہیں پا رہا، اور اگر کچھ ہونے لگے تو یہ لوگ اپنی لاڈلی کو اذیت سے بچانے کے لیے تھانے دار بن کر آ جاتے ہیں، جیسے میں اس کا شوہر نہیں کوئی لٹیرا ہوں۔ وہ جھنجھلا کر بڑبڑا رہا تھا، اس انتظار میں کہ شاید دروازہ بجانے والا خود ہی تھک کر ہار جائے گا۔ جب دستک بند نہ ہوئی تو اس نے ناچار دروازہ کھول دیا۔ خبردار جو کوئی اوٹ پٹانگ بات کی کسی سے بھی۔ وہ دروازہ کھولنے سے پہلے مڑا اور حجاب کو سختی سے وارننگ دی۔ حجاب تو پہلے والی افتاد پہ ابھی تک سنبھل ہی نہیں پائی تھی جب کمرے کے باہر کوئی تشریف فرما ہو گیا۔ ماما بشر کی دروازہ کھولنے کے بعد روم میں آئی۔ پہلی نظر ان کی حجاب پر گئی اور دوسری فرش پہ بکھرے کانچ پر۔ حجاب کا بکھرا روپ دیکھ کر وہ اس وقت کمرے میں آنے پر چٹپٹا سی گئی، جبکہ بشر خجل سا ہو کر کانچ اٹھانے لگا۔ بھائی بنا لیتی مجھے، شادی کی ضرورت ہی کیا پڑی تھی؟ اف، نہ جانے میری کب یہ اکلوتی بیگم بڑی ہوگی۔ ایڈیتھ واش روم سے بہت دیر کے بعد جان بوجھ کر باہر نکلی۔ وہ اپنے تئیں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ دونوں عذاب اب تک ٹل چکے ہوں گے اس کے کمرے سے، اور وہ ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر فوراً دروازے اندر سے لاک کر کے بیٹھ جائے گی۔ شکر ہے سویٹ ہارٹ تم باہر نکلی، مجھے تو لگا میں بھری جوانی میں بیٹھے بیٹھے ہی ضائع ہو جاؤں گا۔ زوار کمینگی سے بولا۔ اس کے چہرے پہ حوث ہی حوث تھی، جو شکاری کے چہرے پر اپنا شکار دیکھ کر پھوٹ پڑتی ہے۔ تم یہاں سے چلے جاؤ ابھی اور اسی وقت، نہیں تو میں ڈیڈی سے کہوں گی۔ ایز نے گویا اس کو دھمکایا۔ جانے من، اگر مجھے جانا ہی تھا تو یہاں آتا ہی کیوں؟ صرف تمہارے دیدار سے اپنی پیاس ہی تو بچانی تھی۔ لیز اتنی گھٹیا قسم کی گفتگو سن کر کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ لاک کر کے ایریز کی طرف بڑھا تھا۔ ایریز نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ٹیبل لیمپ اس خبیث کے
سر پر زور سے کھینچ کے دے مارا اور تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل کر دوسرے کمرے میں بند ہو گئی۔ دروازے کو اچھی طرح لاک کرنے کے بعد وہ فرش پہ دو زانوں بیٹھ گئی۔ اس کو اب دہشت سی ہو رہی تھی، نہ جانے اب رات میں ڈیڈی میرا کیا حشر کریں گے۔ اس کو پچھلی دفعہ کی باپ کی ماریں یاد آ گئی۔ وہ تصور میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کا اتنا پیار کرنے والا باپ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا، اپنی چہیتی بیٹی کے ساتھ۔ ماں شاید ماں کے انتقال کے بعد اس کے باپ کی محبت کا جنازہ بھی نکل چکا تھا اس کے لیے۔ اس نے سوچا اپنے بھائی کو حالات بتائے گی جو اس وقت اس کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ عید سبحان کا آنے کے بعد خود کو تھوڑا ریلیکس محسوس کرنے لگی، جیسے زندگی میں روشنی کی ایک اور کرن پھوٹ گئی ہو۔ وہ اور سبحان دو بھائی بہن تھے۔ سبحان اپنی اسٹڈیز کے سلسلے میں ابراڈ تھا۔ اس نے سوچا جیسے ہی وہ موت کا فرشتہ کمرے سے نکلے گا وہ خود اپنے کمرے میں جا کر بھائی کو فون کر کے اپنے ہر دکھ سنائے گی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ سمیر پتھرائی ہوئی آواز میں فرا پر چیخا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ یہ رپورٹ پڑھی بھی ہے تم نے؟ تم جانتی بھی ہو میری نظروں میں یہ صرف ایک رپورٹ نہیں تھی بلکہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی۔ سمیر چور لہجے میں کہتا ہوا بولا، مگر یہ میرے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ بچہ میرے نزدیک سوائے پاؤں میں بندھی زنجیر سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کون سا دھوکہ کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ بولو، جواب دو، کوئی ہے جواب تمہارے پاس؟ سمیر بھی اس کی ٹون میں چیخا تھا۔ تم سے میں نے پہلی رات میں ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ ابھی مجھے کچھ سال تک اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا، فرا بیزاری سے بولی۔ دیکھو فرا، یہ سب چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نواز کر بھی چھین لیتا ہے۔ سمیر نے اب نرمی سے کام لینا چاہا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے بس اتنا پتا ہے تم نے یہ سب جان کر کیا ہے۔ تم مجھے پنجرے میں قید کرنا چاہتے ہو۔ فرا میری بات تو سنو، تم زندگی ہو میری، کہ بچہ ہمیں مزید قریب لے کر آئے گا، ہماری زندگی کو مکمل کر دے گا۔ بس کرو اپنی اس قسم کی بکواس۔ ماما ٹھیک ہی کہتی تھی، تم جیسے کنزرویٹو مرد عورت کو صرف اور صرف اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ تم نے جو کرنا تھا کر چکے، اب آگے کے فیصلے کے لیے میں خود مختار ہوں۔ یہ بات تم اچھے سے سمجھ لو اور میں اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لوں۔ اسرا کے جسم سے کسی نے روح ہی کھینچ لی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کسی نے پیروں کے تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ہمدان بھی سکتے میں کھڑا تھا۔ وہ اپنی تلاش، اپنا جنون اپنے بالکل سامنے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ اسرا نے ہاتھ چھڑانا چاہا جب ہمدان نے اس کی کلائی اور مضبوطی سے پکڑ لی، جیسے اگر آج اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو زندگی میں کبھی بھی وہ اس کو دوبارہ نہیں چھوڑ سکے گا۔ بیٹا، میں نے آپ کا ہاتھ ابھی دیکھا تھا جب آپ اپنے روم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی دور کرنے آئی تھی جو ان لوگوں کے ہنسنے کی وجہ سے ہوئی تھی، مگر کمرے کی صورتحال نے اور حجاب کے ہاتھ پر بندھی پٹی نے ان کو موضوع بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حجاب ابھی بھی غائب دماغ سے تھی۔ ماما اس کی کیفیت پر بہت گہری نظر سے نوٹ کر رہی تھی۔ بیٹا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ریسٹ کرو، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ آپ کے بابا نے آج بریانی کھانی ہے۔ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں، آپ بیٹھے نا۔ حجاب شرم سے لرزتی پلکیں ذرا سی اوپر اٹھا کر بولی۔ ان کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ ماما کو آج حجاب اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی لگی تھی۔ حیا کے حسین رنگوں سے سرخ ہوتا چہرہ، ناسمجھی اور کم سن سی بھرپور کامتا ہوا وجود، بیتے ہوئے اس لمحے پر پیا ملن کی انوکھی کہانی سنا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، اسرا اور تمہارے پاپا بازار گئے ہیں۔ وہ اسرا کا دھیان بٹانے کے خیال سے اس کو زبردستی باہر لے گئے ہیں، اور تم جانتی ہو آتے ہی کھانے کا شور مچائیں گے۔ انہیں مناسب نہیں لگ رہا تھا اس وقت وہاں ٹھہرنا، اس لیے بات بنا کر اٹھ گئی۔ حجاب بھی ان کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے فرار ہونے لگی جب ماما نے ٹوک دیا۔ بیٹا آپ ریسٹ کرو، بالکل کسی قسم کی اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماما اس کی فرار کی وجہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ حجاب کے بغیر کچھ بھی سنے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ حجاب جلدی سے کمفرٹر منہ تک تان کر بشر کے کمرے میں آنے کے خیال سے خود کو سوتا ظاہر کرنے لگی۔ ہمدان اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کو اپنی ساتھ لے جانے ہی والا تھا جب سامنے سے اسرا کو تلاش کرتے بشر کے بابا نے اس کو منجمد کر دیا۔ ہمدان اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کو اپنے ساتھ لے کر جانے ہی والا تھا جب سامنے سے اسرا کو تلاش کرتے بشر کے بابا نے اس کو منجمد کر دیا۔ اسرا بیٹا کہاں تھی بچے؟ میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہمدان نے بشر کے والد کو دیکھ کر اسرا کا ہاتھ نہ چار چھوڑا اور نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسرا نے اس کے دیکھنے پر اپنا رخ آلو کی طرف موڑا، گویا اس سے نظر چرا رہی ہو۔
ہمدان کو اپنے سامنے یوں دیکھ کر ڈر گئی تھی. اسے لگ رہا تھا جیسے اب ایک زبردست قسم کی قیامت برپا ہونے والی ہے. جسم سے روح کس طرح جدا ہوتی ہے وہ اس کا مزہ چکھ چکی تھی. اللہ رحم کرے مجھ پر. میں اس بندے کو اپنی زندگی سے دور کرنے کے لیے جتن کر رہی ہوں اور بار بار اس کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اللہ. اسرا کے دل میں ڈر اور آنکھوں میں نمی تر آئی تھی. السلام علیکم انکل. ہمدان نے ان کو سلام کیا. وعلیکم السلام بچے، کہاں ہو؟ کیسے ہو؟ کہاں غائب ہو؟ لگتا ہے انکل کو بھول گئے. بابا اس کو اتنے ٹائم کے بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے. نہیں انکل، بس تھوڑا بزی تھا. اچھا، اور بتاؤ بیوی بچے امی ابو سب کیسے ہیں؟ ارے انکل، ابو تو ٹھیک ہے مگر بیوی بچے؟ اس نے اسرا کی طرف دیکھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا. اسرا شرم سے سرخ پڑ گئی. ارے کوئی نہیں، اللہ دے دے گا اولاد بھی. اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. وہ اس کی بات کو اپنے ہی معنوں میں کہاں سے کہاں لیتے تھے. اسرا خالوں کی پشت کے پیچھے چھپ گئی تھی. ارے نہیں انکل، ابھی تو نکاح ہوا ہے، رخصتی باقی ہے. لو دیکھو ذرا، میں بھی کہاں سے کہاں لے گیا بات کو. بابا نے سر پر ہاتھ مارا. اور کراچی آئے ہوئے ہو؟ جی اب تو یہی رہنا ہے. ہمدان کا لہجہ چوٹ کرتا ہوا تھا. اس نے ایک سخت نظر اسرا پر ڈال کر کہا، جیسے اس کو وارن کر رہا ہو. دل تو کر رہا تھا 2 تھپڑ مار کر ابھی اور اسی وقت اس کو اپنے ساتھ لے جائے، مگر بشر کے بابا اوپر سے اسرا کے خالو نکلے. اس کو یہ بالکل بھی مناسب نہ لگا اور بڑوں کی عزت کرنا جانتا تھا. اس کے باپ نے اس کو بڑوں چھوٹوں کا احترام کرنا سکھایا تھا. وہ ان کی تربیت پہ کوئی حرف نہیں آنے دے سکتا تھا. وہ بشر کے بابا کے سامنے وہ کیسے اس طرح پیش آ سکتا تھا؟ تھی تو وہ اس کی بیوی اور وہ بغیر کسی کی اجازت اور پرواہ کیے بھی اس کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے کے جا سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کو یہ مناسب نہ لگا. اس کو سکون اس بات سے ملا کہ وہ کسی انجان کے پاس نہیں، محفوظ لوگوں میں ہے. اور دوسرا اسرا کا دماغ دوسری طرف چل رہا تھا. اس کے سوچ کے تانے بانے بہت دور لمحوں میں پرواز کر چکے تھے. چلے خالو. اسرا کی آواز سے وہ واپس ہوش کی دنیا میں لوٹا. انکل آپ کی رہائش کدھر ہے؟ ہمدان نے بہت سوچ کر یہ سوال کیا. اس نے اسرا کو اپنی آنکھوں سے سرخ ڈیروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. بیٹا ڈیفنس فیز 5 میں ہے ہم. انہوں نے لمحوں میں اس کو پورا ایڈریس سمجھا دیا. اسرا کی تو روح ہی فنا ہو گئی. کاش کے خالو اس کو پتہ نہ بتاتے، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا. ارے انکل یہ تو بہت اچھا ہو گیا، میں وہیں فیز 8 میں ہوں، تھوڑے فاصلے پر ہی ہوں آپ لوگوں سے. وہ غور سے اسرا کے لٹھے کی مانند سفید چہرے کو دیکھ رہا تھا. اسرا کو اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی. تم یہاں تنہا ہو اور جب تمہارے انکل موجود ہیں تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب جی چاہے بچے آنا. جی انکل میں بھی بہت تنگ آ گیا ہوں اکیلا رہ کر. اب تو شدت سے کسی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. وہ معنی خیزی سے بولا. اسرا مزید خود میں سمٹ گئی. چلو بس پھر تم گھر پہ آنا، بشر اور تمہاری سویٹ آنٹی بہت خوش ہوں گی. وہ بشر کی ماما کو سویٹ آنٹی کہتا تھا شروع سے. جی انکل مگر کل آپ سب کو میرے گھر ڈنر پہ آنا ہوگا اور بشر اور آنٹی کو یہ مت بتائیے گا کہ میرے گھر آنا ہے. میں ان کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا. اچھا بچے کل ملتے ہیں. خالو نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے انکل، کل تفصیلی ملاقات ہوگی. اسرا کی ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ پڑا تھا. وہ دونوں اپنا بل کلیئر کر کے کاؤنٹر سے سامان اٹھا کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے. اب تم دیکھو میں تمہیں کیسے پل پل تڑپاؤں گا. تم خود اپنے نکاح کا اعلان کرو گی اور مجھ سے خود رخصتی کے لیے کہنے آؤ گی. جذبات کے بجائے دماغ سے کام لے رہا تھا. بابا میرا نکاح نامہ کسی کے ہاتھ فوراً کراچی بھجوا دیں. اس نے جیب سے فون نکال کر بابا کو کال ملائی. دروازہ کھولو اریج، نہیں تو میں توڑ دوں گا. دروازے کے باہر سے ڈیڈی کی چنگارتی ہوئی آواز آئی. اریج کام پر رہ گئی تھی تو گویا امتحان کا وقت آن کھڑا ہوا تھا. وہ کامتی ٹانگوں سے اٹھی اور دروازہ کھول کر سائڈ پہ کھڑی ہوگی. تیری ہمت کیسے ہوئی اتنے شریف انسان کو زخمی کرنے کی؟ ڈیڈی نے جھٹ سے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر 2 تھپڑ رسید کے. بھائی صاحب میں تو بس اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس طرح میرا تمہارے کمرے میں آنا مناسب نہیں ہے. اریج نے لال دانت پان اور پیک سے بھرے منہ والے ٹکلے زاور کو حیرت سے دیکھا. نہیں ڈیڈی یہ جھوٹ بول رہا ہے. حسن تو پہلے اس سے سن لے سچ کیا ہے. دلاویز چہرے پر اریج کے لیے فکر مندی طاری کر کے بولی. دلاویز بیگم نے ایک ادا سے حسن صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا. سچ کی بچی، میں بتاؤں تجھے سچ کیا ہے. حسن صاحب نے بے دردی سے اس کی تھوڑی کو دبوچا. جب میں نے اس کو منع کیا تو یہ میرے قریب آ کر اف، مجھ سے تو بیان بھی نہیں ہو رہا. زوار نے ہاتھ کی پشت سے منہ
سے باہر نکلی لال پیک صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی عزت کے خیال سے اس کو دور کر دیا تو اس نے نشے میں میرے سر پہ لیپ دے مارا، وہ خباثت سے بولا۔ بس گریج، اب ایک بات غور سے سن لو، زابر تمہارا ہونے والا شوہر ہے اور بہت جلد میں تمہاری شادی کرنے والا ہوں اس سے۔ وہ اس کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد اس کا موبائل بجا۔ وہ گرتی پڑتی تکلیف سے اٹھی اور زمین سے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ سبحان کا فون تھا۔ ہیلو بھائی، آپ پلیز مجھے اپنے پاس بلا لیں یا خود آ جائیں، ڈیڈی مجھے بہت مارتے ہیں۔ وہ فون اٹھاتے ہی اس کو خود پہ ہوئے ظلم کے بارے میں بتانے لگی۔ شٹ اپ، بند کرو اپنی یہ دو کوڑی کی بکواس۔ تم جیسی بے شرم بد کردار بہن ہونے سے تو بہتر تھا کہ میں اکیلا ہی ہوتا۔ میں آ کر یہاں یا پھر تمہیں یہاں پر بلا کر اپنا منہ کالا نہیں کر سکتا۔ ریت ساکت سی ان کی باتیں سن ہی رہی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس کے غم میں شریک ہوگا، اس کو دلاسا دے گا، مگر یہ کیا؟ بھائی نے بھی آنکھیں پھیر لی، بدگمانی کی سیاہ چادر اوڑھ لی۔ ڈیڈی نے مجھے سب بتا دیا، اور میری ایک بات کان کھول کے سن لو، زاور بہت اچھا لڑکا ہے اور تم بھی اس کو پسند کرتی ہو۔ صبر سے رہو اور یہ بےغیرتی والی حرکتیں مت کرو۔ اور تم کیا چاہتی ہو ڈیڈی سے؟ جس کو تم پسند کرتی ہو اسی سے تمہاری شادی کی جا رہی ہے۔ وہ اپنے بھائی کے منہ سے خود کو دی جانے والی گالی پہ پتھرا سی گئی تھی۔ جی بھائی، میں یہی چاہتی تھی۔ میں نے یہ سب زاور سے شادی کرنے کے لیے تو کیا تھا۔ میں تیار ہوں شادی کے لیے، بہت خوش ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑک سے فون بند کر دیا۔ رات بشر کمرے میں کھانے سے فارغ ہو کے جلدی آ کر لیٹ گیا تھا۔ لائٹ سے کلر کی شرٹ اور لانگ شارٹ پہنے وہ لیٹ کر ٹی وی چینل سرچنگ میں مصروف ہو گیا۔ جب HBO سے آتی 50 شیڈز آف گرے پہ آ کر اس نے ٹی وی کا والیوم بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ اس کو ایکشن، مرڈرز، رومانس، سسپینس والی موویز بہت پسند تھی۔ جب ابھی تک باہر ہی تھی، آج وہ کچھ زیادہ ہی ماما کے ساتھ کام کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسرا کو اس نے کام کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیا۔ بشر کو اس کی یہ تبدیلی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جب کمرے میں جیسے ہی سامنے آئی، ٹی وی پر چلتے انتہائی بولڈ سین کو دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ بشر اس کی بکھلاہٹ دیکھ چکا تھا اور جان کر والیوم مزید بڑھا دیا۔ وہ کافی دیر کے بعد واش روم سے باہر نکلی۔ مووی میں ابھی تک انتہائی رومانٹک بولڈ سین جاری تھا۔ وہ جلد سے جلد باہر نکلنے لگی کمرے سے۔ بےہودہ انسان، ماما تو مجھے موویز تو کیا ٹی وی بھی بہت کم دیکھنے دیتی تھی، اور اس کو دیکھو ذرا، عمران ہاشمی کا بڑا بھائی نہ ہو۔ وہ بڑبڑا کر باہر نکلنے لگی جب بشر کی آواز نے اس کے پاؤں کو جکڑ لیا۔ سنو، ذرا پانی دینا۔ وہ مرتے کیا نہ کرتے کے مصادق اس کی سائڈ ٹیبل کی طرف جگ سے نکالنے کے لیے بڑھی۔ جب مرتے کیا نہ کرتے کے مصادق مڑتی ہے اور جگ کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکتی ہے، بشر ایک لمحہ بھی ضائع کے بغیر حجاب کا ہاتھ کھینچ کر خود پہ گرا دیتا ہے۔ حجاب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بکھلاہٹ میں پانی کا بھرا ہوا جگ بشر کے اوپر ڈال دیا۔ بشر اتنی ٹھنڈ میں اپنے اوپر پڑنے والی اتنی ٹھنڈی افتاب پہ بکھلا گیا۔ یہ کیا کیا تم نے جنگلی بلی؟ سارے رومانس پر ٹریکٹر چلا دیا۔ ہاں تو آپ بھی پتہ نہیں کیا کیا کر کے مجھے ڈراتے رہتے ہیں۔ بشر کو ایسا لگا جیسے یہ پانی حجاب نے اس کے اوپر نہیں بلکہ اس کے دہکتے ہوئے جذبات پہ پوری بالٹی پانی اور برف کی انڈیل دی ہو۔ ہاں تو پھر تمہارے ساتھ اس قسم کی حرکتیں نہیں کروں گا تو کیا پھر اس کے لیے بھی کوئی گرل فرینڈ ڈھونڈنی ہوگی، اور اسے کہوں گا میری بیوی کو اس طرح کی حرکتوں سے الرجی ہوتی ہے مجھ سے۔ حجاب منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ منمنائی۔ بشر کو تو گویا سن ہی نہیں رہا تھا کچھ۔ وہ مزید بولا، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور پھر میں اپنی بیوی کے سامنے، جو کہ مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہے، آپ کے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کروں تو شاید ان محترمہ کا دماغ کچھ ٹھکانے پر آ جائے۔ بشر صحیح معنوں میں تپ چکا تھا۔ شروع میں تو وہ پھر بھی اگنور کر دیتا تھا، مگر اب جب کہ حجاب کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو دیکھ رہا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حجاب اس کے اور اپنے درمیان خوبصورت رشتے کے تقاضوں کو کیوں سمجھ نہیں پا رہی۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ مرا جا رہا تھا اس کی قربت کے لیے، وہ اس کی بیوی تھی۔ حجاب پر اس کا جائز حق تھا۔ وہ کبھی بھی کسی طرح کے افیئر اور اس طرح کی دوسری دلچسپیوں میں نہیں پڑا، مگر حجاب جب پہلی دفعہ اس کی دلہن بن کر اس کمرے میں آئی تھی، بشر نے اسی دن اپنے پاکیزہ اور کھرے جذبات دل و جان سے حجاب کے نام کر دیے تھے۔ اس کو دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنے سامنے بیڈ پہ بٹھاتا ہے۔ ایک بات میری حجاب کان کھول کے سنو، جس دن میرا دماغ گھوم گیا اس دن میں تمہاری ایک بھی نہیں چلنے دوں گا۔
اور جس چیز سے تم بھاگ رہی ہو یا نظریں چرا رہی ہو زیادہ دن تم اپنی منمانی نہیں کر سکو گی۔ یہ کہہ کر وہ وارڈروب سے شرٹ نکال کر چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ ایسی ہی تھی معصوم۔ اس کی کچھ فرینڈز ایک دفعہ گھر آئی تھی جب کسی دوست نے کوئی مووی کا بےہودہ سین سناتے وقت عمران ہاشمی کا ذکر کیا۔ حجاب اس وقت بڑی دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی۔ سامنے سے ماما آ گئی۔ انہوں نے تمام باتیں سننے کے بعد اس کی دوستوں کو چلتا کیا اور خوب اس کی بھی چترول کی۔ اس دن کے بعد سے پہلے وہ جو تھوڑی بہت موویز یا سانگ سن لیا کرتی تھی وہ بھی ماما نے بند کر دیا اور ٹی وی بھی اپنے سامنے دکھا دیا۔ یہی نہیں، اس کی تمام دوستوں کے گھر فون کر کے ان کے ماں باپ سے بھی خوب کٹ لگوائی تھی سب لڑکیوں کی۔ ان کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی کہ لڑکیاں اپنی عمر سے پہلے وہ سب باتیں جان جائیں جو ان کی معصومیت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ یہی وجہ تھی اس کے چہرے کی معصومیت اور نور ابھی تک برقرار تھا۔ گھر آ کر اسرا پورا ٹائم پریشان اور خوفزدہ سے رہی۔ چڑیا جیسا دل تھا اس کا۔ ہمدان کی سرخ مائل گہری آنکھوں سے اس کو بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ وہ جو سوچ رہی تھی خلا کے لیے، اب اس کو خالو خالہ سے اس سلسلے میں بات کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوگا میرا اللہ؟ ہمدان تو کسی بھی صورت مجھے نہیں چھوڑے گا۔ وہ تکیے پر سر رکھے بے آواز رو رہی تھی۔ اب اس گھر کے علاوہ میرے پاس کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے۔ تنہا اسلام آباد والے گھر میں رہنے کا مجھ میں کچھ حوصلہ نہیں ہے، اور اگر وہ مجھے دعوت میں سے یہاں واپس ہی نہ آنے دے تو پھر میں کیا کروں گی؟ اس خوفناک خیال کے آتے ہی وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی۔ اتنی سردی میں بھی اس کے چہرے پہ پسینہ پڑا۔ یہ خوفناک سوچ اس کے پورے جسم سے کسی چڑیل کی طرح چمٹ گئی تھی۔